نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 80 تا 86۔ مذکورہ آیتوں میں بنی اسرائیل پر انعامات، عنایات اور احسانات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بہت بڑے دشمن، ظالم جابر حکمران فرعون کو غرق کیا، اور وعدہ کیا کوہ طور کے دائیں طرف تورات کا من اور سلوہ نازل فرمایا، تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد، قد انجیناکم، تحقیق کے ساتھ ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے، جانب الطور الایمن، کوہ طور کے دائیں طرف، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، فیہ، اس میں، فیحل علیکم غضبی، پھر نازل ہوگا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر نازل ہوا میرا غضب، فقد ہوا، وہ ہلاک ہو گیا، وانی لغفار، اور بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس کو جو توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم دائم رہے، وما اعجلک، کیا چیز جلدی لے آئی تجھے، ان قومک، اپنے قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، وعجلت الیک، اور میں نے جلدی کی تیری طرف، رب، اے میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فإنا قد فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، قوم کا، تیرے قوم کو، من بعدک، من بعد مجیئک، تیرے جانے کے بعد، وأضلهم السامری، اور گمراہ کر دیا اس کو سامری نے، بنی اسرائیل کو۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پھر واپس لوٹا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف، غضبانہ، غصہ بھرا ہوا، آسفا، افسوس کے ساتھ، اور فرمایا قال یا قوم، اے میرے قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہو گئی تم پر وہ مدت، ام اردتم، یا تم نے چاہا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، پھر تم نے مخالفت کی میرے وعدے کی۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 80 میں تو
ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر انعامات کا سلسلہ ہے، اور اس انعامات میں جو بڑا دنیاوی انعام تھا وہ یہ تھا کہ ایک ظالم جابر حکمران فرعون کی ہلاکت اور غرقابی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قد انجیناکم من عدوکم، بنی اسرائیل و یعقوب علیہ السلام کے اولاد، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ضرر تھا، اور دفع ضرر مقدم ہوتا ہے جلب منفعت پر۔ ضرر کو دفع کیا، فرعون کو غرق کیا، اور پھر وواعدناکم جانب الطور الایمن، دینی نعمت کا بیان ہے، اور ہم نے تم سے کوہ طور کے دائیں طرف کا وعدہ کیا تھا تورات لینے کے لیے، تورات دینے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ کوہ طور پر تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، لیکن وعدناکم جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ تورات پورے بنی اسرائیل کے لیے، پوری قوم کے لیے رشد و ہدایت کے لیے تھی، عمل کے لیے تھی، اسی لیے جمع کا صیغہ لایا، قذا فی القرطبی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے جمع کا صیغہ لایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، میدان تہ میں ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ بدبختو، من ایک سفید رنگ کا حلوہ ہے جس کو ترنجبین کہتے ہیں، اور سلوہ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے، لیکن ولا تطغوا فیہ، اور اس کھانے میں حد سے تجاوز مت کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ گرچہ خدا گفت کلو واشربو، لیکن نہ گفت خدا کے کلو تا گلو، ذخیرہ اندوزی مت کرو۔ فیحل علیکم غضبی، ورنہ پھر نازل ہوگا تم پر میرا غضب۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس شخص پر میرا غضب نازل ہوا یقیناً وہ گر گیا، گمراہ ہو گیا۔ مطلب جس پر اللہ کی غضب ہو، مغضوب ہے، تو اس کا آخرت تباہ ہے، وہ دوزخ میں پہنچے گا۔ یہودیوں پر تو اللہ کا غضب ہے، فباؤوا بغضب علی غضب۔ اور ایک جو طلاقی ہوتا ہے، طلاقی پر جو زن طلاق ہوتا ہے، بیوی کو طلاقیں دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین وہ طلاق ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، اور بلا شبہ میں ایسے شخص کو بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے، شرک سے ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرے، استقامت اختیار کرے، جمع رہے اور تا حیات جمع رہے، موت تک۔ آیت نمبر 83 میں فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو جلدی آنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں آپ کو جلدی کی؟ تورات لینے کی مدت آتی ہی آپ نے قوم کو پیچھے چھوڑ دیا اور آپ جلدی آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قوم کو چھوڑا نہیں ہے، ہم اولائی اسری، وہ میرے پیچھے قوم آ رہی ہے، اور میں جلدی تیری طرف اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ خوش ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی خوشنودی میں نے حاصل کرنی ہے۔ امتثال امر میں، حکم کی تعمیل میں تاخیر درست تو نہیں ہوتی، وہ تو اطاعت تب ہوتی کہ فوراً تعمیل کیا جائے، اور فوراً تعمیل میں خوشنودی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا زیادہ ہوتی ہے۔ قال فإن قد فتنا قومك من بعدك،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے قوم کو ہم نے تمہارے بعد آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی ان سے تمہارے جدا ہونے کے بعد اور ظاہری اسباب میں سامری بدبخت نے ان بدبختوں کو گمراہ کر دیا ہے، بنی اسرائیل کو، لوگوں کو بچڑے کی عبادت پر لگایا ہے۔ اور آیت نمبر 76 میں فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور سے واپس تشریف لائے تو بڑے غصے کی حالت میں، رنج برے حالت میں اپنے قوم کی طرف واپس آئے، اپنے قوم کے فعل و کردار پر غصہ تھے اور فرمانے لگے کہ اے میرے قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افتال علیکم العہد، یعنی اللہ کے اس وعدے پر کوئی بڑی مدت گزر گئی؟ نہیں گزری ہے، جس میں تمہیں بھول جانے کا احتمال ہو کہ وعدے انتظار دراز ہونے تک تم مایوس ہو گئے۔ اس نا امیدی کے عالم میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا اس کے خلاف کیا؟ اور تم بدبخت ہو، تم ثم اتخذتم العجل من بعدہ، میرے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا، سامری نے تمہیں گمراہ کیا۔ اب سامری کون تھا؟ اہل علم کا قول ہے کہ یہ آل فرعون میں سے تھا، قبطی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکلنے کا حکم ہوا تو یہ بھی ساتھ چل پڑا۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ ہے سامرا، اس کا رئیس تھا، اور یہ قبیلہ سامرا ملک شام میں معروف ہے۔ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ شخص فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ ایک ایسی قوم کا سردار تھا، آدمی تھا جو گائے کی عبادت کرتے تھے، کسی طریقے سے مصر پہنچ گیا، بظاہر بنی اسرائیل میں شامل ہوا، داخل ہوا، مگر اس بدبخت کے دل میں نفاق تھا۔ اور یہ لکھا ہے امام قرطبی نے، لیکن قرطبی نے حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو سامری تھا یہ ہندوستان کا رہنے والا تھا، گائے کی عبادت کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر کافر ہو گیا۔ مشہور تو یہ ہے کہ سامرے کا نام موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون کے طرف سے لڑکوں کے قتل و غارت کا جو سلسلہ جاری تھا، انہی ایام میں سامری کا پیدائش ہوئی، سامری پیدا ہوئے ان دنوں میں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان دنوں میں پیدا ہوئے۔ تو سامری کی والدہ نے قتل کے خوف سے ایک جنگل میں ایک غار میں رکھ کر اوپر غار کو بند کر دیا، اور کبھی کبھار کچھ دنوں کے بعد خبر گیری بھی کرتی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سامری کی حفاظت پر جبریل امین کو مامور بنایا۔ ایک انگلی سے شہد، ایک انگلی پر مکھن اور ایک انگلی پر دودھ لاتے تھے، یہاں تک کہ غار میں ہی بڑا ہوا، لیکن انجام کفر پر ہے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ خاتمہ بالایمان بڑی چیز ہے۔ دیکھو، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ، جس موسیٰ کی تربیت جبریل امین نے کی وہ کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون جیسے ظالم جابر لعین نے پالا تھا وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ انما الاعمال بالخواتم، خاتمہ جو ہے بالایمان، یہ بڑی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔